عدالتی حکم کے بعد بلاول نے گورنر کو کہا پشاور جائیں اور حلف لیں. یہ تو پھر 100 جوتے اور 100 پیاز والی بات ہے. دیکھیں یہ اس سارے پروسیس میں ویسے اس پہ بعد میں تفصیل میں اپنی ویڈیو میں بات کروں گا کہ سب سے زیادہ یعنی جو ایکسپوز ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نہیں ہوئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حیثیت اور اوقات سب کو پتہ ہے. پیپلز پارٹی اس وقت کس تنخواہ پہ کام کر رہی ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور یہ جو ڈرامہ کیا ہے کل بلاول بھٹو زرداری نے، اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ تو نہیں، چند جو تنخواہ دار سرکاری ملازم ہیں، جو ٹاؤٹس ہیں، وہ بڑی تعریف کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. دیکھیں بلاول نے بڑا سٹینڈ لے لیا، بلاول کی کیا بات ہے. اور بھائی کس بات کا سٹینڈ لے لیا؟ جب عدالتی حکم آ گیا تو بلاول اس کو کہہ رہا ہے کہ جا کے تم حلف لو. بھائی پہلے سے میٹنگ میں طے ہو گیا تھا کہ وہ جا رہے اسلام پشاور، تو صرف بلاول نے ڈرامہ کر دیا. اگر بلاول نے سٹینڈ لینا تھا اس وقت لیتا بلاول سٹینڈ جب یہ یہاں پہ جب علی من گنڈا پور نے پہلا استعفیٰ دیا تھا. اس وقت تو آپ نے اس کو اسلام آباد میں بٹھا رکھا ہے گورنر کے پی کے فیصل کنڈی صاحب کو. کنڈی صاحب پشاور واپس نہیں جا رہے تھے. اچھا کیوں نہیں جا رہے تھے؟ کیونکہ اس دوران پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کے 20 بندے توڑے جا سکیں. ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی میٹھی گولی دی گئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملے میں ایک بار پھر میں غلط ثابت ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں. میں یہ دوستوں کو کہتا رہا کہ مولانا فضل الرحمان اس حد تک غیر قانونی اور غیر آئینی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے. مطلب کسی سیاستدان کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی اگر شرم اور حیا اور غیرت ہو تو وہ نہیں یہ کر سکتا کہ بھائی ایک جماعت جس کے پاس 2 اکثریت ہے اس کے 20-22 بندے توڑ کے اور اس طرح سے ہم صوبائی اسمبلی میں حکومت خود لے لیں. میں نے کہا نہیں کریں گے مولانا فضل الرحمان، اور لیکن میں غلط ثابت ہوا. مولانا فضل الرحمان نے جتنا شرمناک کردار ادا کیا ہے، مطلب میں حیران ہوتا ہوں یار، ان لوگوں کے اندر کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ نے مطلب مرنا بھی ہے، آپ نے اللہ کو بھی جان دینی ہے، آپ نے لوگوں کو بھی منہ دکھانا ہے. پھر آپ خود کو ایک مذہبی جماعت کہتے ہیں، آپ ایک مذہبی لیڈر کہتے ہیں، آپ علماء کا قائد اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور یہ آپ کی حالت ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے آپ کو کہا گیا اور آپ چابی والے کھلونے بن کے، اور پہلے آپ نے وہاں پہ بائیکاٹ کر دیا اور پھر آپ نے جا کے اور آپ نے چیلنج کر دیا، آپ نے عدالت چلے گئے. مطلب وہ خدا کا خوف کریں مولانا فضل الرحمان صاحب. مطلب اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے کیا نہیں اس سیاست سے آپ نے لے لیا؟ اب بس کر دینا یار، اب بس کر دیں. کوئی تھوڑا سا اپنا دیکھ لیں کہ یار مطلب ایک ایوریج جو انسانی لائف ہوتی ہے، ہم سب نے مرنے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں اگلا سانس ہے نہیں ہے، اگلا دن ہے نہیں ہے. اور لیکن جو ایوریج پاکستان کے اندر لائف ہے وہ میرے خیال کو 55 سال ہے. بھئی آپ ایوریج پاکستان کے اندر جو لائف ہے وہ آپ جی چکے ہیں. اب آپ خود کچھ تو احساس کریں کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں. آپ مطلب آپ کی آنے والی نسلیں کیسے اس لیگیسی کو اس کا بوجھ اٹھائیں گی کہ آپ استعمال ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کسی اور کے کہنے پہ آپ عدالت چلے گئے. کوئی تھوڑا سا تو آپ مطلب کہیں تو سٹینڈ لے لینا. اب پھر اس کے بعد بات ہے، پھر وہ درست ہے جو کچھ وہ رانا سنولا نے کہا تھا کہ ان کے پی ڈی ایم دور میں ان کے جو وزیر تھے انہوں نے ہر دن ایسے لوٹا ہے جیسے یہ آخری دن ہو حکومت کا، اور اب آپ چلے گئے وہاں پہ عدالت کے اندر. دیکھیں مولانا فضل الرحمان ہو یا بلاول بھٹو زرداری ہو یا فیصل کریم کنڈی صاحب ہو، ان کے حصے میں پسپائی، شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کے پی کے عوام ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے بھی بکنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں تو یہ بات نہیں کہتا. مجھے یہ پتا ہے، مجھے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ ایک بکنے کے لیے تیار تھا، 2 تھے، 5 تھے، 7 تھے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. مجھے صرف ایک بات کا پتا ہے کہ کے پی کے لوگوں کے اندر جو غصہ تھا، جو نفرت ہے، جو انتقام ہے کہ روک کے دکھاؤ عمران خان کی وزیر اعلیٰ کا راستہ، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں ٹوٹا. کے پی کے اندر جو پلان ایک بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ جس دن الیکشن ہوگا اگر انہیں شک ہوا کہ ان کے بندے ٹوٹ سکتے ہیں، غداری کر سکتے ہیں، تو اس حلقے کے ہزاروں لوگوں کو باہر جو ہے وہ بلایا جائے گا اور ان کو باہر بٹھایا جائے گا اور اسمبلی کا گھیراؤ کرایا جائے گا، پھر نکل کے دکھائے وہ ایم پی. نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور لوگوں کی وجہ سے کوئی ایم پی نہیں ٹوٹا پی ٹی آئی کا. بھائی 90 ووٹ لے لیے اس نے سہیل آفریدی نے، جو بتایا جا رہا ہے کہ 22 بندوں کے بین الفی ہیں، 35 بندوں کے بین الفی، پھر وہ کر دینا بغاوت. نہیں ہو سکتا سر، کے پی کے میں نہیں ہو سکتا. کے پی کے کی گراؤنڈ ریالٹیز ہم دیکھ کر آئے ہیں، وہاں پہ نہیں ہو سکتا. لیکن بلاول بھٹو کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. بلاول بھٹو کو پتا تھا کہ جانا پڑے گا فیصل کریم کنڈی کو، اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، ورنہ ان کی اور انسلٹ ہوتی. اسپیکر نے تو لے لینا تھا حلف. اور دوسرا جو ہے یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے، ان پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے، ان پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے کہ اب آپ مجھے بتائیں نا. پھر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کی بڑی ناکامی ہے جی، وہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ نہیں ملا سکے. وہ مولانا صاحب کے سیاسی جسم کے اندر جو روح ہے وہ کسی اور کی پھونکی ہوئی ہے. مولانا صاحب کے سیاسی جو جسم ہے، جو ان کی جے یو ایف کی سیاست ہے، اس کے اندر روح کسی اور نے پھونکی ہوئی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے تو ایکٹ ہی نہیں کر سکتے. تو مولانا صاحب جو ہے وہ
بڑے انہوں نے مایوس کیا ہے، ویسے بہت انہوں نے مایوس کیا ہے، مطلب بہت مایوس کیا ہے. تو کھڑے ہو نا، پھر حکومت کا حصہ بن کے دکھائیں نا. بھئی آپ حکومت کا حصہ بھی نہیں بن سکتے. آپ پر سے پردہ اطلاعات ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے کام بھی حکومت سے کروا لیتے ہیں یا آپ کی فیملی کے لوگ کروا لیتے ہیں، لیکن آپ اوپنلی حکومت کا حصہ بھی بننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. بھئی آپ کریں نا سپورٹ. یہ کہا جاتا ہے جی پی ٹی آئی دہشت گردوں کی ساتھی آپریشن کے خلاف ہے. مولانا فضل الرحمان تو اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں نا. 26 ترمیم میں بھی اس نظام کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. دلوائے نا مولانا سے بیان آپریشن کے حق میں، ملٹری آپریشن کے حق میں، کے پی کے میں کریں نا سپورٹ. افغانستان کی پالیسی جو وفاقی ہے اس کی کریں نا سپورٹ. نہیں کر سکتے. تو لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی، اور فیصل کریم کنڈی صاحب بھی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، یہ جس برے طریقے سے مزید ایکسپوز ہوئے، مزید پہلے سے بھی ایکسپوز ہیں، تو اس سے ان کی سیاست کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم قبائلی لوگوں سے ملے ابھی جب پشاور گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسے بند ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے ان کو چندے دینے چھوڑ دیے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں کے پی کے لوگوں کو، آپ فراڈ کر رہے ہیں کے پی کے، آپ پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں کے پی کے لوگوں کی. اور انہوں نے کہا کہ لوگوں نے جو ان کے مدرسے ہیں بھی تو بچوں کو وہاں پڑھانا چھوڑ دیا. یہ میں آپ کو اس کے گواہ رضوان غلزئی صاحب ہیں، وسیم ملک صاحب ہیں، فیضان اشرف صاحب ہیں، غلام مصدق صاحب ہیں، جتنے لوگ دوست وہاں پر بیٹھے تھے ان سے پوچھ لیں قبائلی لوگوں نے کیا بتایا. اتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو نکلوا لی ان کے مدرسوں سے کیونکہ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں، یہ کے پی کے لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب آپ پھر مولانا بنوا کے دکھائیں نا اپنے بھائی کو، وزیر اعلیٰ بنوائے نا، بنوا کے دکھائیں نا. بڑے اپنے آپ کو کہتے تھے جوڑ توڑ کے ماہر ہیں اور بڑے فلانے ہیں ڈھینگنے ہیں. اور بھائی آپ کو اس لیے کہا گیا کہ آپ عدالت جائیں تاکہ عدالت سٹے دے اور پیچھے سے ایک نئی واردات ڈالی جائے. آپ کے پی کے لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کے لیے آپ استعمال ہوئے. بڑا مایوس کیا مولانا فضل الرحمان نے. سہیل افریدی سے کون سی 4-5 چیزوں پر لوگوں کی، پی ٹی آئی اور ووٹرز کی امیدیں ہیں؟ آپ پشاور رہے، کور کیا، کیا سمجھ آتا ہے سہیل افریدی کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تو ہے اس وقت جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں کے پی کے تناظر میں، جو کے پی کے گورنمنٹ کا ریلیشن ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ورکنگ ریلیشن، وہ ایک بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. جو بڑا چیلنج ہے وہ آپریشن کو رکوانا ہے، ڈرون حملوں کو کے پی کے میں رکوانا ہے. ان کا بڑا چیلنج جو ہے وہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ہے، کہ کوئی چیز وفاق جو ہے وہ کے پی کی حکومت کی مرضی سے وہاں سے نہ لے جا سکے. ان کا بڑا چیلنج جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، پی ٹی آئی والوں میں سے کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی رائے کا احترام ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کے پی کے اندر عمران خان کی رہائی تیسرے نمبر کا ایشو ہے. پہلے نمبر کا جو ایشو ہے کے پی کے میں وہ ہے کے پی کے میں آپریشن کا خوف. لوگوں کو یہ ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کو رکوایا جائے. اور اسی لوگوں کی عمران خان سے توقعات بھی یہی تھی کہ عمران خان رکوائیں گے. اور جب عمران خان کو یہ خبر پہنچی کہ لوگ اب عمران خان پہ بھی بات کرنے لگے ہیں کہ اگر علی بن گنڈا پر عمران خان کی بات نہیں مانے تو عمران خان اس کو ہٹا دیں، تو عمران خان نے ہٹا دیا. دوسرا جو ہے لوگوں کا ہے کہ جو کے پی کے وسائل ہیں، جو مائنز اینڈ منرلز ہیں، چاہے یہ بات بالکل غلط ہو کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ یک طرفہ طور پر کے پی کے وسائل کا سودا کرنے جا رہی ہے، چاہے یہ بات بالکل غلط ہو، ریئلٹی سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن پرسیپشن کے پی کے اندر یہی ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبے کے اندر جو ہے وہ وسائل جو ہے وہ امریکہ کو دینا چاہتا ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا سہیل آفریدی صاحب کے لیے کہ اس بات کو لوگوں کو اطمینان دلائیں کہ کے پی کے کی گورنمنٹ ایسا نہیں ہونے دے گی. اور تیسرا ظاہر ہے عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اس کے لیے وہ کوئی الہی عمل دیں، کوئی مومنٹم بنانا شروع کریں، کوئی بتائیں لوگوں کو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیسے کرنے جا رہے ہیں. گو کہ ابھی بھی رکاوٹیں ان کے ہاں ہیں، ان کے خلاف ہیں. ان کے الیکشن کو بھی کالعدم کروایا جا سکتا ہے عدالتوں کے ذریعے. ابھی تو آج چند گھنٹے بعد ان کا حلف رکوانے کے حوالے سے بھی درخواست ہے، وہ بھی ایک ہے. پھر ان کے خلاف کوئی فیصلہ دلوا کے ان کو ڈی سیٹ کروانے کا بھی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو بھی چیز کی جائے گی، کروائی جائے گی، اس سے کے پی کے اندر نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کے پی کے لوگوں کی اب ضد بن گیا ہے سہیل آفریدی. کے پی کے پورا سہیل آفریدی صاحب کے حق میں کھڑا ہو گیا. آپ دیکھ لیں نون لیگ پیپلز پارٹی اے این پی مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو کہیں نا کہ آپ پروسیس کو تو اٹیک کر رہے ہیں کہ پروسیس یہ ہے وہ ہے، انہیں کہنا ہے ذرا سہیل آفریدی کی ذات پہ بات کر کے دکھائیں، سہیل آفریدی کے خلاف بات کر کے دکھائیں، سہیل آفریدی کے اوپر الزام لگا کے دکھائیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کا کوئی بیگیج نہیں ہے، کوئی کرپشن لوٹ مار نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جھوٹے نیریٹو بنائے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی ان کی اس وقت پاپولیرٹی اس سطح پہ چلی گئی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے پی کے اندر عمران خان کے بعد جو سیکنڈ پاپولر شخص ہیں وہ سہیل آفریدی ہیں. اور اتنی ان کے حق میں بات ہو رہی ہے اور اتنی شدت سے ہو رہی ہے اور اتنے مطلب جذبے کے ساتھ ہو رہی ہے. ان کا راستہ روکیں گے آپ تو اور زیادہ نقصان ہوگا. ان کا راستہ کے پی کے میں نہیں روکا جا سکتا. یہ 3-4 ان کے لیے چیلنجز ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں. پہلی کابینہ میٹنگ میں کچھ چیز انہوں نے کرنے کا کہہ دیا،
میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں، آج ایک بار پھر کر رہا ہوں کہ مجھے تو KPK کے اندر بہت شدید جو ہے وہ لڑائی نظر آ رہی ہے، تصادم ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ سہیل آفریدی وہ تمام فالٹ لائنز کو ہٹ کر چکے ہیں جن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ کسی کو ان فالٹ لائنز کو ہٹ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو لگتا ہی ہے کہ چیزیں بڑی غیر یقینی کی رہیں گی KPK میں، اور بڑے چیلنجز ہوں گے۔ ابھی تک تو پوری پارٹی سہیل آفریدی کے پیچھے کھڑی ہے، MPs تمام ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور تنظیم ان کے ساتھ کھڑی ہے، جو مرکزی تنظیم ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھیں اس سارے میں جو کریڈٹ ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہے۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے بڑا ایگریسولی چیزوں کو دیکھا، اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا موقف کچھ اور تھا۔ بیرسٹر گوہر صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں نہیں ابھی الیکشن کروانا چاہیے، ہمیں گورنر کا ویٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اس مطابق چلنا چاہیے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آئین بڑا واضح ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں جانوں، عمران خان جانے، میرا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس کو پروسیس کو کریں گے، اور پھر وہی ہوا جو سلمان اکرم راجہ صاحب چاہتے تھے۔ اور بہت زیادہ خوش ہے KPK کی جو تنظیم ہے، جو KPK کے سنسیئر لوگ ہیں، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے، کہ وہ ایک ایسے ٹائم پہ KPK پہنچے جب ان جیسی ایک شخصیت کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ہر چیز آئین قانون کے مطابق کروائی، پروسیس کے مطابق کروائی، اور بڑی سخت انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنسز بھی کی، موقف بھی اپنایا، بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ۔ عدالت کے اندر بات کرنی ہو، عدالت کے باہر بات کرنی ہو، اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوں، انہوں نے میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوں، انہوں نے زبردست کام کیا۔ اور اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس سارے پروسیس کا اگر کوئی مین آف دا میچ ہے تو وہ مین آف دا میچ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ اور ان کو دیکھ کے پھر کچھ لوگوں نے حوصلہ پکڑا، لیکن جب پریس کانفرنس ہوئی DGSPR کی، اس کے بعد کیونکہ PTI کے اپنے کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کام خراب ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اسمبلی کو تالے لگ جائیں گے، قبضہ ہو جائے گا، گورنر راج لگ جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم اس پروسیس کو آئین اور قانون کے مطابق کمپلیٹ کریں گے۔ انہوں نے کمپلیٹ کیا، کروایا، اور جنگ لڑی، اور عدالت سے فیصلہ بھی زبردست لیا۔ اب بھی اگر عدالت کوئی ایسا ویسا فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو گرجتے برستے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ آج کل وہ فل فارم میں، اور ہر محاذ پہ وہ لڑ رہے ہیں، فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو پارٹی کے جو چیئرمین ہیں PTI کے، وہ گور صاحب، وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ آپ کو ہر جگہ اگریسو، جہاں پہ مزاحمت کی بات ہے، لڑنے کی بات ہے، اور پارٹی کے مفاد کی بات ہے، عمران خان کے مفاد کی بات ہے، پاکستان کے مفاد کی بات ہے، وہاں پہ آپ کو فرنٹ پہ ایک ہی شخصیت نظر آتی ہیں، اور وہ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 15 اکتوبر کا آغاز ہو گیا، بدھ کے دن کا 3-4 اہم موضوعات ہیں۔ پہلا یہ کہ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی جو ہیں وہ اس وقت کہاں پر ہیں، اور تحریک لبیک کی جانب سے کیا بیان آئے ہے، اور حکومت نے کیا موقف جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ ساتھ ہی بات کریں گے سہیل آفریدی کے حوالے سے، اور چوتھا عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی آ گیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں تحریک لبیک کی جانب سے۔ آپ سے کچھ دیر پہلے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس اعلامیہ کے بعد پولیس کا کیا موقف ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک لبیک کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ حکومت ایک مرتبہ پھر کوئی سنگین قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ سانحہ مریدکے کے بعد ملک میں حالات پہلے ہی کشیدہ ہیں، حافظ سعد حسین رضوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے آفیشیل موقف یہ دیا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ صاحبزادہ انس حسین رضوی کے بارے میں بھی غلط اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ سربراہ تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی کی زندگی خطرے میں ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کچھ ایکسٹریم چیز ہو چکی ہے، جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تحریک لبیک کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے، انہوں نے آفیشلی ان باتوں کو کنفرم نہیں کیا کہ کچھ ایسا ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حافظ سعد حسین رضوی کو کچھ ہوا تو حالات کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ قوم ابھی سینکڑوں لوگوں کے خون پر افسردہ ہے، مریدکے میں پہلے ہی بہت ظلم کیا گیا ہے، ہمارے سینکڑوں کارکنان شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ حکومت اور اداروں میں موجود افراد ہوش کے ناخن لیں۔ ہم عوام، سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے اس ضمن میں آواز بلند کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ جو افراد، تنظیمات اور جماعتیں پہلے سے آواز بلند کر رہی ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمارے خدشات کو دور کیا جائے، اہل سنت و جماعت کو ریاست پاکستان کے خلاف نہ ابھارا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن سیاسی اور مذہبی جماعت ہے، پرامن اور معصوم شہریوں کے خلاف اقدامات سے گریز کیا جائے۔ جلد از جلد حکومت اپنی تحویل میں موجود تمام کارکنان کے نام بتائے۔ تحریک کے لاتعداد زخمی کارکنان گرفتار ہیں جن کا علاج نہیں کیا جا رہا۔ زخمی افراد کو طبی امداد دینا بہت ضروری ہے۔ حکومت شہداء کے جسد خاکی لواحقین کے حوالے نہیں کر رہی۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ راہ فلسطین کے شہداء کے جسد خاکی ان کے لواحقین کو واپس کیے جائیں۔ حکومت تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال فوری طور پر بند کر دے۔ بھارتی فنڈنگ اور دیگر عجیب و غریب جھوٹے الزامات لگانا نہایت شرمناک ہے۔ تحریک لبیک پاکستان محب وطن جماعت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب بھی ملک کو ضرورت پڑی تو ہم نے اپنے سینے پیش کیے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور عوام کو مزید دکھ نہ دے۔ یہ وقت جھوٹے الزامات کی سیاست کرنے کا نہیں ہے۔ حکومت ایک تاریخی سانحے کے بعد ہی کم از کم سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔
حکومت کے اقدامات نہایت غیر مناسب اور قابل افسوس ہیں۔ سینکڑوں افراد کے خون کی ہولی کھیلنے کے باوجود حکومت مسلسل جارحیت کر رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے تحریک لبیک سے مذاکرات اور ٹیبل ٹاک نہ کرنا مجرمانہ پالیسیز ہیں۔ قوم اچھی طرح سمجھتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے جو بدستور جاری ہے۔ اب جھوٹے الزامات لگا کر قوم کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ پورا پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے، یہ تحریک لبیک کا بیان آیا۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں جی کہ جو فیصل کامران ڈی آئی جی آپریشنز ہیں لاہور کے، انہوں نے جیو نیوز کے 10 بجے کے پروگرام میں، شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا ہے کہ انہوں نے ایک تو انکار کر دیا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی یا ان کے بھائی انس حسین رضوی جو ہیں وہ پولیس یا کسی سیکیورٹی ایجنسی کے پاس، کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کی تحویل میں نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات کو کیٹیگوریکل مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویڈیو ہے کہ جس ویڈیو میں جو سعد رضوی ہیں وہ فرار ہو رہے ہیں، اور انہوں نے منہ پہ کپڑا جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے جہاں پہ فرار ہو کر گئے ہیں اس جگہ کا ہم نے پتہ لگا لیا ہے، اور بہت جلد ہم ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے کیا کہا ہے، یہ سنیے ذرا۔ جی بہت شکریہ شاہزیب۔ اس کے اندر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر یہ یہاں سے منہ کے اوپر ایک کپڑا ڈال کے نکلتے ہوئے نظر آیا، جیسے یہ سارا لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے اور یہ وہاں پہ فائرنگ اور یہ تمام معاملات کر کے خود تو وہاں سے کسی گلی سے باہر نکل گیا۔ اب اس کے اوپر بہت ساری ٹیکنیکل ایویڈنس کے ساتھ بہت ساری چیزوں پہ کام کرتے ہوئے اس کو ٹریس کر لیا گیا، لوکیشنز ہمارے پاس آنا شروع ہو گئی، کس کس جگہ پہ گیا، کہاں ٹھہرا، کس کے پاس گیا، وہاں سے کہاں آگے گیا، تو وہ جگہیں ٹریس ہو گئی۔ اب اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس کو ٹریس کر کے آپ کے سامنے قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے، جنہوں نے یہ ساری خرابی کی، جتنی جانیں گئیں، پولیس والے زخمی ہوئے، سرکاری املاک کا نقصان ہوا، عام لوگوں کی راہگیروں کی موت ہوئی، اس کے اندر ان سب چیزوں کا انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بہت جلد اس کو یہ قانون کی گرفت میں ہوگا۔ مگر ان کی تو درخواست جو عدالت میں، اس سے لگتا ہے کہ وہ پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد رضوی پولیس کی حراست میں ہے۔ کیا وہ پولیس یا کسی ادارے کی حراست میں آلریڈی ہیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے جو ٹریس کیا اس کے مطابق وہ ابھی بھی آن دا رن ہے؟ یہ ابھی بھی بھاگے ہوئے ہیں، کسی پولیس کے پاس بالکل نہیں ہے۔ ہم ان کو ٹریس کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے جلد سے جلد اس کو ٹریس کر کے سامنے لائیں، تاکہ یہ جتنی خرابی کی ہے اس کا یہ جواب دیں کہ یہ کیوں کی، کس کے کہنے پہ کی، کون سا ایجنڈا تھا ایسا جس پہ یہ ملک میں انتشار پھیلایا گیا، یہ تک جواب لیں ان سے ہم۔ یہ اس کے بعد ایک اور ان کا بیان ہے، ان کا جو ڈی آئی جی آپریشنز ہے فیصل کامران، یہ جو تحریک لبیک کے کارکنان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی سنیں۔ مختلف شہروں میں 16، 17، اس کے بعد 20، 21، یہ جتنی دفعہ آپ کو یاد ہوگا یہ سارے پروٹیسٹ ہوں گے، بہت ساروں میں میں نے خود یہ ہینڈل کیے ہوئے ہیں، بہت سارے مختلف شہروں میں، پنڈی والے بھی اور اس کے علاوہ بھی، تو اس کے اندر ہمیشہ اسی طرح کی ایگزیجریٹڈ فگرز دیتے تھے۔ اگر ہر چیز ریکارڈ پہ ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ اتنے 282 اور کبھی 300 سے زائد جتنی اگر یہ لاشیں کہتے ہیں، تو وہ کوئی ثبوت دے دیں، کوئی اس کی تصویریں دے دیں، کوئی چیز تو ہر چیز تو ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ دیں وہاں پہ۔ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل ایگزیجریٹڈ فگرز بتا رہے ہیں۔ محدود پیمانے پہ کاروائی بالکل کی گئی۔ جس وقت سامنے سے گولی آئے گی، جس وقت اسٹریٹ فائر ہوگا، جس وقت گردنوں میں پولیس والوں کے گولیاں لگیں گی، جس وقت لوگوں کے سینوں پہ پولیس کے جوانوں پہ، چاہے وہ ایس ایچ او ہے، اس کو گولیاں لگیں گی، تو اس کے بعد ریاست آپ کے خیال میں خاموش رہے گی؟ یہ میرے پاس اس کے شہزاد کے بیٹے کی تصویر ہے، 8 سال کا بیٹا ہے، 6 سال کی بیٹی ہے، 3 سال کا بیٹا ہے اس کا۔ ان بچوں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ یہ آپ کا والد، یہ پرامن احتجاج کی بات کرتے تھے لوگ، یہ ان پرامن لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ یہ کیا؟ میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں، ان بچوں کو دینے کے لیے، اس کے والد کو دینے کے لیے، اس کی بیوی کو دینے کے لیے۔ یہ رسول یہ مکمل طور پہ انہوں نے ایک تو کوئی فگرز نہیں دے رہی پولیس کہ کتنے لوگ وہاں سے جان سے چلے گئے ہیں اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں، کوئی کسی طرح کی فگر نہیں دے رہی پولیس۔ اور میں آپ کو اپنی اسیسمنٹ بتا دیتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے سعد رضوی اور ان کے بھائی وہاں سے بھاگ گئے ہیں، جس طرح کا وہاں پہ گھراؤ تھا تو ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ وہاں سے خود ہی کہیں پر بھاگ کر گئے ہوں، بالکل بھی ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ اور پھر اگر وہ کہیں بھاگ کر گئے ہوتے تو تحریک لبیک اب تک کوئی نہ کوئی ان کے حوالے سے ان کا کوئی بیان آ جاتا، ان کا کوئی یہ آ جاتا کہ وہ خیریت سے ہیں اور یا وہ زخمی ہیں، لیکن تحریک لبیک کا تو آفیشیل موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر چلوائی گئی کہ جناب ان کے گھر سے 11 کروڑ روپیہ برآمد ہوا ہے، وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے۔ اور یہ جس طرح سے سہیل آفریدی جب وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ را کے ایجنٹ بھی ہیں،
اور وہ چوری کے موبائل بھی بطور ابصار عالم بیچتے ہیں، اور وہ کوئی پتہ نہیں ڈارک ویب پہ بھی بقول عمر چیمہ ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو ہر چیز ڈارک ویب سے لے کے اور ہر طرح کی سیکریٹ فائلز میں سہیل آفریدی کا نام نکل آیا تھا. احسان علی عارف ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے جو کل ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ریڈ کیا ہے جو تحریک لبیک کے اوپر جو وہاں پہ ایک ایکشن ہوا ہے اس کے حوالے سے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شہرام سرور چودھری، جسٹس شہرام سرور چودھری کے سامنے یہ درخواست لگی ہے اور انہوں نے نوٹسز کیے ہیں، اور اس پیٹیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں، جو درخواست کا متن ہے اس میں یہ کہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ لواحقین کے حوالے کی جائیں، زخمیوں کے بارے میں بتایا جائے، گرفتار لوگوں کے بارے میں بتایا جائے. تو رپورٹس مانگی گئی ہیں. ایک لمبی تاریخ ڈالی ہے جسٹس شہرام سرور نے، اور انہوں نے اگلی جمعرات تک کے لیے، یعنی آج اب بدھ کا آغاز ہوا ہے، اگلی جمعرات تک کے لیے، میرا خیال ہے نیکسٹ ویک میں انہوں نے شاید جمعرات کے لیے کیا ہے، باقی ایگزیکٹ جب ریٹرن آرڈر آئے گا تو بتا دیں گے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگلی جمعرات کہہ رہے تھے احسان علی عارف صاحب، اگلی جمعرات تو پھر یہ تو جمعرات نہیں بنتی. ہاں اگر کل کے لیے ہے تو پھر ظاہر ہے پھر یہ شارٹ ڈیٹ ہے. تو یہ ہے معاملہ. تو بہرحال جی یہ ساری صورتحال ہے. اب آتے ہیں دوسرے موضوع کے اوپر، اور وہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا معاملہ. سہیل آفریدی صاحب کے معاملے پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تو میں تفصیل سے بات کروں گا کہ مولانا صاحب برے طریقے سے ٹریپ ہو گئے، استعمال ہو گئے، اور ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا. لیکن کل جسٹس عتیق شاہ جو ہیں انہوں نے آرڈر کر دیا ہے، اور میں آپ کو ایک شخصیت کا نام بتا دیتا ہوں جو سہیل آفریدی کا انتخاب ہوا ہے، یعنی الیکشن ہوا ہے، جو عدالت کے اندر جنگ لڑی گئی ہے، اور جو لیگل پروسیجر کو کمپلیٹ کیا گیا ہے، جو آئینی پروسیس کو کمپلیٹ کیا گیا ہے، جو بہت زبردست قانونی اور آئینی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی گئی ہے. یہ ساری کی ساری آئینی اور قانونی حکمت عملی کے پیچھے اگر کوئی ایک نام ہے تو ان کا نام ہے سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ جب کے پی کے پہنچے، کیونکہ اسی رات الیکشن یہ کرانے لگے تھے تحریک انصاف کے ایم پی ایز، تو انہوں نے جا کے روکا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام لیگل پروسیجر کو کمپلیٹ کرنا ہے، ہم نے کوئی کسی طرح کا فلا نہیں چھوڑنا. اور پھر وہی ہوا، انہوں نے پروسیس کو آئینی طور پہ کمپلیٹ کروایا، اور بہت اگریسولی انہوں نے چیزوں کو لے کر چلے. یہاں پہ ایک چیز بڑی حیران کن ہے کہ پی کے اندر، پشاور ہائی کورٹ کے اندر کیس ہے، اور نہ بیرسٹر گور صاحب وہاں پہ آتے ہیں، نہ پیش ہوتے ہیں، نہ اس سارے پروسیس کا بیرسٹر گور صاحب حصہ بنے ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ اب خود بھی سائڈ لائن ہونا چاہ رہے ہیں، اور کیونکہ ان کی بات نہیں مانی گئی، وہ اس بات کے حامی تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کنٹینیو کروایا جائے، ان کو نہ ہٹایا جائے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ سہیل آفریدی صاحب کی بجائے کسی اور کا نام دیا جائے. اور وہ آج اڈیالہ تو پہنچے ہوئے تھے، اور لیکن وہ وہاں پہ 2-3 دن سے وہ نظر نہیں آئے پشاور میں. کل بھی وہ نہیں تھے جب اسمبلی میں اتنا بڑا دن تھا، اتنا تاریخی موقع تھا کہ عمران خان کے نامزد امیدوار سہیل آفریدی جو ہیں ان کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی. اور کل خیر بڑا تاریخی دن تھا. کل ہم خود وہاں پہ پریس گیلری میں بیٹھے تھے، ہم نے بہت کچھ دیکھا. اس پہ میں آپ کے ساتھ اپنے جو تاثرات ہیں وہ شیئر بھی کروں گا. اور میں کیونکہ ٹریولنگ میں تھا، میں ولاگ نہیں کر سکا، اور آپ کو بتاؤں گا بہت ساری چیزیں جو ہماری وہاں پہ قبائلیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، پی ٹی آئی کے ورکر سے ملاقاتیں ہوئیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں. چیزیں کس طرف جاری ہیں، کیا ہوگا، وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کا نہ جانا بہرحال ایک سوالی نشان ہے. جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے کل جو ہے وہ عدالت کے اندر جو زبردست دلائل دیے، پرسوں بھی اور کل بھی، اس کے بعد کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ عتیق شاہ صاحب جو ہیں وہ آرڈر دیتے 8-9 صفحات کا جو انہوں نے کل جاری کیا. اور اس میں انہوں نے بالکل کہہ دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو اپنے صفحے دوسری بار بھی بھیجا ہے، پھر اسمبلی کے فلور پہ تصدیق بھی کر دیا، تو بات ختم ہو گئی. اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی ایک انٹرویو میں، کیونکہ جب میں کے پی کے اسمبلی سے نکل رہا تھا تو مجھے کسی نے انٹرویو کیا، تو میں نے اس وقت ان کو یہ عرض کیا تھا، یا پتہ نہیں اس وقت ہم جب پریس گیلری میں بیٹھے تھے تو ساتھ رضوان غلزئی صاحب تھے، وسیم ملک صاحب تھے، تو وسیم ملک صاحب تو خود کورٹ رپورٹر ہیں، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو اسپیکر جو بابر سلیم سواتی صاحب ہیں، ان کی جو یہ رولنگ ہے، یہ رولنگ کا ایک ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور رولنگ جس طرح سے انہوں نے ڈیٹیل سے پڑھی، جس طرح سے انہوں نے وہ پوری تیار شدہ پڑھی، جس میں عدالتی فیصلوں کے بھی حوالے تھے، پروسیس، قانون، آئین، ہر چیز کی اس میں وضاحت تھی، تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ جو ان کی رولنگ ہے، اس کے پیچھے جو مجھے دماغ نظر آتا ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے جس طرح سے وہ وہاں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس جرأت سے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس بہادری کے ساتھ وہ چیزیں کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پارٹی کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، جس طرح سے وہ لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، تو اس سارے پروسیس میں اگر آپ کسی ایک کو مین آف دا میچ کہیں تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. میں ان پہ تنقید بھی کرتا ہوں. ایک بار آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سخت جواب بھی مجھے دیا، لیکن ظاہر ہے ہمارا جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی رائے، وہ ہم رائے دینے میں آزاد ہیں،
اور وہ ہمیں رسپونڈ کرنے میں آزاد ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ ایک احترام کا تعلق ہے، لیکن جب بات میرٹ کی ہوگی تو میرٹ پہ بات جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب اور شوکت بسرا صاحب اور یہ سب وہاں پہ موجود ہیں، اور پروسیس جو ہے وہ اب آج کا دن بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ تو فیصلہ آ گیا پشاور ہائی کورٹ سے کہ اور جو یہ لائے تھے نا آئین میں انہوں نے تبدیلی کی تھی وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ انہوں نے خود آئین میں یہ تبدیلی کی تھی 26ویں آئینی ترمیم میں کہ اگر کسی صوبے کا گورنر حلف نہیں اٹھاتا لیتا وزیر اعلیٰ سے تو پھر وہ چیف جسٹس جو ہے وہ کسی کو نامزد کرے گا۔ اب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ عتیق شاہ صاحب نے آج 4 بجے تک کا ٹائم دیا ہے، بدھ 15 اکتوبر 4 بجے تک کہ گورنر جو ہے وہ حلف لے، اور اگر گورنر حلف نہیں لیتے تو پھر اسپیکر جو ہیں وہ حلف لیں گے۔ اسپیکر بابر سلیم سوادی صاحب تیار ہیں، چند گھنٹوں کی بات ہے، لیکن جو یہ ہے فیصل کریم گنڈی صاحب وہ آپ بھاگے بھاگے پہنچ گئے ہیں، اور بابر انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے ایک ڈرامہ کیا، ان کو مت ان ڈراموں کو سپورٹ کریں، یہ سب بکواس ہے جو یہ کرتے ہیں کہ جائیں جی وہ آپ کو جہاز دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ آپ جائیں اور آئین کے مطابق آپ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کریں اور حلف لیں، یہ سب بکواس ہے، یہ سب ڈرامہ، یہ سب فراڈ ہے۔ پچھلے 3 سال میں جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے ہر چیز کو بلاول بھٹو زرداری سپورٹ کرتا ہے۔ اگر بلاول نے سٹینڈ لینا تھا اس وقت لیتے جب علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ بھیجا اور کہتے اس کو گورنر فیصل کریم گنڈی کو کہ آپ جو ہے وہ یہ منظور کریں۔ اب آپ جب عدالت سے فیصلہ لے لیے سلمان اکرم راجہ نے اور پی ٹی آئی نے، تو اب آپ کو یاد آ گیا کہ جائیں اور آپ پروسیس کو فالو کریں، یہ کسی اور کو ڈرامے، آپ پاکستانی قوم آپ بیوقوف نہیں ہے، پاکستانی قوم جاہل نہیں ہے، پاکستانی قوم کو آپ پاگل نہیں بنا سکتے۔ تو بہرحال جی گورنر کے پی کے فیصل کریم گنڈی اس وقت پہنچ چکے ہیں وہاں پہ پشاور، اور دیکھنا ہے کہ وہ حلف اٹھاتے نہیں اٹھاتے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بھی کھڑی کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے ان الیکشنز کو چیلنج کر دیا ہے، اور انہوں نے عدالت سے سٹے مانگا ہے کہ جناب آپ جو گورنر یہ اپنا ان کا حلف جو ہے سہیل آفریدی صاحب کا، اس حلف کو سٹے کر دیں، روک دیں، اور پہلے آپ اس پیٹیشن کا فیصلہ کریں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن درست نہیں ہوئے اور اس لیے جو ہے وہ سہیل آفریدی کا حلف جو ہے وہ روکا جائے۔ اب جسٹس ارشد صاحب کی سربراہی میں ایک ڈی بی ہے، شاید دوسرے جج جسٹس وقار ہیں، تو میری کے پی کے جن دوستوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ارشد صاحب بڑی اچھی ریپوٹیشن رکھتے ہیں، بڑے زبردست جج ہیں، تو وہ اس پہ سٹے نہیں دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جسٹس صلاح الدین پمر کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے سپریم کورٹ میں جب وہ آئے کہ وہ ایک بہت زبردست جج ہیں، لیکن انہوں نے پہلے ہی امتحان میں جس طرح سے انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد تو پھر پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہم کیونکہ سندھ کے ہمارے دوست ہمیں بتا رہے تھے، سندھ ہائی کورٹ کو کور کرنے والے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ وہ ہوا اور فضا کے ساتھ جائیں گے، وہ آئین قانون کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ اپنے حلف کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ اور جسٹس صلاح الدین پمر نے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال حسن کے ساتھ مل کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز کی پیٹیشن کو مسترد کیا، جو انہوں نے جسٹس جوگر کی ٹرانسفر اور سینیٹی کے حوالے سے اور جسٹس خادم سومر اور جسٹس آصف کے حوالے سے جو پیٹیشن تھی اس کو مسترد کیا جسٹس صلاح الدین پمر نے، اور ان کی وجہ سے یہ سارا جو جسٹس جوگر بنے ہیں وہ ان کی وجہ سے بنے ہیں، صلاح الدین پمر صاحب، کیونکہ دیکھیں محمد علی مظہر اور شاہد بلال حسن صاحب سے تو کسی کو امید ہی نہیں تھی نا، وہ تو سب کو پتا تھا کہ وہ کیا فیصلہ دیں گے، لیکن ان کے حوالے سے بہت امیدیں تھیں، جو امیدیں ٹوٹی ہیں صلاح الدین پمر صاحب کے حوالے سے۔ تو اس لیے میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا، بہرحال آج پتہ چل جائے گا۔ جسٹس جس طرح میں نے بتایا کہ ارشد صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھے جج ہیں، تو پتہ چل جائے گا آج کہ وہ کتنے اچھے جج ہیں، اور آج اس حوالے سے آج کا دن بڑا اہم ہے، اور اگر سٹے نہیں ملتا تو پھر یہ جو ہے کیا نام ہے ان کا سہیل آفریدی صاحب، وہ حلف جو ہے وہ اٹھا لیں گے۔